ہوگی۔ چین نے ہر مشکل دور میں پاکستان کی مدد کی۔ اب رجیم چینج کا ناظرین جو پروجیکٹ چلتا ہے وہ چلتا کس طرح ہے؟ فارمر سی آئی اے ڈائریکٹر تھے، فارمر سی آئی اے لیٹن امریکہ کے چیف ڈوان کلیرج، انہوں نے ایک بیان دیا۔ بیان کیا تھا کہ رجیم چینج کن ممالک میں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ What right have you, when I mean you, the CIA, امریکہ، سی آئی اے یا کسی بھی بیرونی طاقت کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں اپنی کارروائیاں کریں؟ ہم قومی سلامتی کے مفادات کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ تو ڈیوائن رائٹ ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہیں اس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ یہ ایک سخت بات ہے۔ ہم نے خود کو بھی بچانا ہے اور ہم ایسا کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو بھی بچانا ہے اور آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ جی میں نہیں بھولوں گا۔ ہم اپنے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے مداخلت کرتے ہیں اور جب بھی ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ٹھیک نہیں بھی لگتا تو آپ کے پاس یہ سب کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آپ کو اب دنیا میں اس سب کا عادی بننا پڑے گا۔ ہم اس سارے معاملے میں کسی قسم کی غیر معقول حکمت عملی نہیں اپنا سکتے۔ اگر ہمارے مفادات کو کسی قسم کا خطرہ ہوگا تو ہم ایسا کریں گے۔ CIA, the United States government, or any foreign power, what right do you have to do what you do in other countries? What National right? security interest. But that's a divine right, isn't it? Because I know the it's people divine. that you do it to have no say in it. Yeah. Well, that's just tough. We are going to protect ourselves, and we're going to go on protecting ourselves because we end up protecting all of you. And let's not forget that. Right. Right. No, I won't. We'll intervene whenever we decide it's in our national security interest to intervene. And if you don't like it, lump it. Get used to it, world. We're not going to put up with nonsense. And if our interests are threatened, we're going to do it. اگر ہمارے مفادات کو خطرہ ہوگا تو ہم نے جو کرنا ہے کرتے رہیں گے، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے۔ اور ہمارے کچھ ناظرین میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو چیزیں ہوتی ہیں۔ اور وزیر اعظم کو آج ایک رپورٹ پیش کی گئی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی، اور آج کے جناب کون کس سے کب ملتا رہا یہ حکومتی ذرائع میں بتاتے ہیں کہ اکتوبر کے سال 2021 اکتوبر میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور 14 اکتوبر 2021 کو مریم نواز کی ملاقات ہوتی ہے ناظم الامور، امریکی ناظم الامور اینجلا ایگلر جاتی عمرہ وہ گئیں، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی۔ اس میں کوئی اعلامیہ نہیں دیا گیا، کچھ نہیں بتایا گیا کہ یہ ملاقات کس حوالے سے تھی، کیا اس میں افغانستان کے معاملات ڈسکس ہوئے نہیں ہوئے، ریجنل معاملات ڈسکس ہوئے، کیا معاملات ڈسکس ہوئے، لیکن 14 اکتوبر 2021 کو یہ ملاقات ہوتی ہے۔ اسی دن اینجلا ایگلر شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کرتی ہیں 14 اکتوبر 2021 کو۔ اب لیڈر آف دا اپوزیشن سے کیا بات چیت ہوئی یہ بالکل نہیں پتہ لگا کہ جناب کون سے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات تھے جو کہ امریکی شہباز شریف سے ملاقات کر کے جاننے کے لیے گئے۔ پھر ناظرین جو وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی کہ کون کون سے سیاستدان اور کون سے میڈیا پرسن مختلف امریکی حکام سے مختلف اوقات میں ملتے رہے، اس رپورٹ میں یہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کو لوگ جو بظاہر چھوڑ کے گئے یا ڈیسیڈنٹ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں زیادہ تھیں، اور پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ملاقاتیں وہ تو اپنی جگہ پہ تھیں، آفیشیل گورنمنٹ منسٹر ایڈوائزرز، لیکن جو ڈیسیڈنٹس تھے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں تھیں، اور کس کس کے ساتھ ملاقاتیں تھیں وہ آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کرتے ہیں۔ تاریخ اور ٹائم کے ساتھ وزیر اعظم کو یہ رپورٹ ملی ہے۔ 16 فروری 2022 کو امریکی سفارتکار پیٹر جوزف میکشیری، انہوں نے پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نور عالم خان کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات کی۔ 3 مارچ 2022 کو امریکہ کے اسلام آباد میں فرسٹ سیکریٹری ہیدر گریس ایچن نے اسلام آباد میں نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، طارق فضل چودھری، صدیق الفاروق، محمد زبیر، احمد جواد اور پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے ساتھ ملاقات کی۔ امریکی کونسل جنرل ولیم کے میکنیلیو نے 3 مارچ 2022 کو لاہور میں حمزہ شہباز کے ساتھ ملاقات کی۔ اس کے علاوہ امریکی کونسل جنرل ایم این اے شائستہ پرویز، ایم پی اے کنول لیاقت، ایم پی اے رمضان صدیق بھٹی اور ذکیہ شاہ نواز کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی کونسل جنرل نے 8 مارچ 2022 کو لیگی ایم پی اے سمیع اللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ اس کے علاوہ نون لیگی رہنماؤں
ایم پی اے سیدہ عظمیٰ قادری، 15 فروری کو ایم پی اے رانا محمود الحسن، ایم پی اے عطاء الرحمان، رانا شاہد الحسن، ایم پی اے میاں ثاقب اور سابق ایم پی اے رانا طاہر کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ 7 مارچ 2022 کو سابق گورنر پنجاب اور پیپلز پارٹی رہنما مخدوم احمد محمود کے ساتھ لاہور میں ملاقات کی۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے عبد القادر، ممتاز علی اور پی ٹی آئی کے منحرف رکن اسمبلی علیم خان کے ساتھ بھی لاہور میں ملاقات کی۔ 12 جنوری 2022 کو امریکی کونسل جنرل کراچی مارک سٹرو نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ ملاقات کی۔ 4 فروری 2022 کو امریکی کونسل جنرل کراچی مارک سٹرو نے پیپلز پارٹی رہنما سلیم مانڈوی والا، 24 فروری کو بلاول بھٹو کے مشیر حارث گزدار، وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر نثار احمد کھوڑو، 26 فروری کو شہری رحمان، 11 فروری کو ڈاکٹر عاصم اور سید طارق مصطفیٰ کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی۔ 10 فروری کو امریکی کونسل جنرل کراچی مارک سٹرو نے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی اور 10 فروری کو نسرین جلیل کے ساتھ ملاقات کی۔ امریکی پولیٹیکل یونٹ چیف کولن میلوائے کریم نے ایم کیو ایم پاکستان کے جاوید حنیف خان کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ امریکی لیگل اتاشی سنشائن ایڈمز نون لیگ کے رہنما ڈاکٹر شام سندراوانی کے ساتھ ملاقات کی۔ 5 اور 7 فروری 2022 کو پیپلز پارٹی کے رہنما محمد خان گبول کے ساتھ بھی امریکی لیگل اٹیشی سنشائن ایڈمز نے ملاقات کی۔ امریکی پولیٹیکل آفیسر اینڈریا ہلیئر نے 21 مارچ 2022 کو خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر عاطف خان کے ساتھ پشاور میں ملاقات کی۔ اس کے علاوہ امریکی سفارتکار نون لیگ کے رہنما رانا تنویر، پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر، ایم کیو ایم پاکستان کی کشور زہرا اور پی ٹی آئی کے منحرف رہنما راجہ ریاض کے ساتھ ملاقات کی۔ امریکی سفارتکار چارڈی افیئرز نے صحافی عاصمہ شرازی، ثانیہ بشیر، صحافی ماریہ عمران، نیر علی، سارہ حسن اور صحافی فہد حسین کے ساتھ مارچ کے دوسرے ہفتے میں ملاقات کی۔ ہماری ٹیم ناظرین طلحہ نے ان سب سے ان کا موقف جاننے کے لیے میسج بھیجا۔ مائرہ عمران نے یہ بتایا کہ 8 مارچ کو ان کی یہ ملاقات ہوئی، دیگر خواتین صحافیوں کو بھی بلایا گیا تھا اور اس میں پاکستان کے سیاسی معاملات اور صحافت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور باقی چند صحافی اس میں آئی نہیں تھی، تو اس ملاقات میں سیاسی معاملات بھی ڈسکس ہوئے اور اسٹیٹ آف جرنلزم ان پاکستان اس حوالے سے بھی یہ ملاقات میں چیزیں سامنے آئیں۔ سوال ناظرین یہاں پہ بڑا واضح ہے کہ یہ ملاقاتوں کا کانٹینٹ جو بھی ہو، لیکن یہ والی ملاقاتوں کا ایک تسلسل ہے اور جو چیزیں ہمیں اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے بتائی گئیں اس تناظر میں یہ تمام ملاقاتیں اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صحافی نیر علی انہوں نے بھی طلحہ کو رپلائی کیا اور نے کہا جی بالکل میں اینجلا ایگلر سے کچھ دن پہلے ملی تھی اور یہ ملاقات وومن منتھ کے حوالے سے تھی، اس میں کوئی سیاسی معاملات ڈسکس نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین جو آج کا بڑا سوال ہے جو وزیر اعظم کے خطاب کے بعد بھی آیا کہ 1947 میں ہم نے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی تھی، کیا آج ہم امریکہ کے غلام ہیں اور اتوار والے دن کیا یہ ملک یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے غلامی کی زنجیریں پہننی ہیں؟